خبریں شامل کریں۔ بین الاقوامی دنیا سے امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ اس کی افواج جنگ کے لیے بدستور تیار ہیں اور ایران کے ساتھ جنگ بندی کے دوران اپنی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان اور ویڈیو میں جنگی طیاروں، بحری جہازوں اور امریکی فوجیوں کو دکھایا گیا۔ ویڈیو میں سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل بریٹ کوپر کو امریکی وزیر دفاع ہیتھ کرسٹ کے ساتھ پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کے باعث امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جنگ بندی میں توسیع کا اعلان کر دیا، جبکہ اب نئے ہرمز کی ناکہ بندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر بیان میں کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سیلاسو منیر کی درخواست پر ایران کے خلاف حملہ فی الحال مؤخر کیا جا رہا ہے تاکہ ایرانی قیادت اور نمائندے متفقہ تجویز پیش کر سکیں۔ چینی ماہرین کی ٹائپ 1 ذیابیطس کے علاج میں نئی پیش رفت۔ اس دوران دنیا میں پہلی مرتبہ ذاتی اور عطیہ کردہ اسٹیم سیل سے تیار کردہ آئی لیٹس کی کم سے کم جراحی کے ذریعے پیوند کاری بھی کامیابی سے انجام دی گئی۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی رپورٹ میں۔ چینی محققین نے ایک اہم طبی پیش رفت حاصل کرتے ہوئے اینڈوڈرم اسٹیم سیلز سے تیار کردہ آئیلیٹ نما بافتوں کے ذریعے ٹائپ 1 ذیابیطس کے مریضوں میں لبلبے کے آئیلیٹس کی فعالیت بحال کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے، جس سے دنیا بھر کے لاکھوں مریضوں کے لیے نئے علاج کی امید پیدا ہوئی ہے۔ تحقیقی ٹیم نے اینڈوڈرم اسٹیم سیلز پر مبنی ایک تکنیکی نظام قائم کیا، جس کے ذریعے شدید متاثرہ یا مکمل طور پر ناکارہ آئیلیٹس والے مریضوں کے لیے فعال متبادل آئیلیٹس تیار کیے گئے۔ اس دوران دنیا میں پہلی مرتبہ ذاتی اور عطیہ کردہ اسٹیم سیل سے تیار کردہ آئیلیٹس کی کم سے کم جراحی کے ذریعے پیوند کاری بھی کامیابی سے انجام دی گئی۔ شنگھائی سے تعلق رکھنے والی اس ٹیم نے اس طریقہ کار کے ذریعے ٹائپ 1 ذیابیطس کے 3 مریضوں کا کامیاب علاج کیا، جو اس میدان میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس طریقے سے رسولی بننے کے امکانات بھی کم ہوتے ہیں، کیونکہ اینڈوڈرم اسٹیم سیل جسم کے اندر غیر معمولی افزائش نہیں کرتے۔ یہ تحقیق عالمی سائنسی جریدے دی لینسیٹ ڈائبٹیز اینڈ اینڈوکرائنالوجی میں شائع ہوئی، جس سے اس شعبے میں بین الاقوامی سطح پر اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ چین کی پالیسی سازی میں صحت عامہ کا تحفظ ہمیشہ ایک نمایاں ترجیح رہی ہے، جس سے معاشی سماجی ثمرات کا حصول ممکن ہوا ہے اور ایک پائیدار اور صحت مند سماج کو آگے بڑھانے میں بھی نمایاں مدد ملی ہے۔ شاہد افراز خان، A1 TV، بیجنگ۔